شخص رقم کی ادائیگی کرتا ہے، وہ سامنے والے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، ٹھیک آپ ایسا کریں کہ آپ کام کریں، جو بھی نفع ہوگا اس کی پرسنٹیج طے ہو جاتی ہے۔ مگر مضاربت جو ہمارا آج کا موضوع ہے، صحیح، اس میں اگر رقم کے اعتبار سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، 5 لاکھ روپے لگا تھا، کاروبار کرتے کرتے 4.5 لاکھ روپے رہ گیا، صحیح، تو یہ نقصان ہوتا ہے رب المال کا، انویسٹر کا، جس نے رقم دی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر آ کر بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہاں پر ایک غلط صورت بھی اختیار کرتے ہیں، اس کو بھی میں بیان کروں گا۔ صحیح، اس کو آسان صورت اس کی یہ ہے جس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی رہتا ہے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، سامنے والے پہ اس کو اعتماد بھی ہے، اب یہ ایسا کرے کہ اس کو 5 لاکھ روپے ادھار دے دے صحیح، اور 5 لاکھ روپے اپنی طرف سے لگا دے، 5 لاکھ وہ لگا دے، 5 لاکھ یہ لگا دے۔ اب کیا ہوگا؟ اب نفع بھی برابر رکھ لیں، نقصان بھی برابر کا ہوگا۔ صحیح، تو اب اس کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ سامنے والا جو کام کر رہا ہے اس کے بھی 5 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں، صحیح، لہٰذا وہ بھی کام کو اچھے طریقے سے دیکھے گا، غور و فکر کے ساتھ کام کرے گا صحیح، اور کام میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ صحیح، مگر جب فقط اسی کی رقم لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس نے ٹھیک طرح سے کام کیا یا نہیں کیا، اس کے تو پیسے نہیں تھے، پیسے تو میرے ضائع ہوئے۔ صحیح، حالانکہ 1 سال تک وہ بیچارہ کام کرتا رہا، 5 لاکھ روپے اس نے انویسٹ کیے تھے، اور جو 5 لاکھ انویسٹ کیے تھے وہ 4.5 لاکھ روپے رہ گئے، یہ سمجھتا ہے شاید میرا 50,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ صحیح، اس کا تو نقصان ہوا ہے، وہ جو 12 مہینے تک کام کرتا رہا اس کا بھی تو نقصان ہوا ہے، صحیح، اس کی محنت کا نقصان ہوا۔ اگر وہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہے 10,000 روپے بھی اس کو ملتے تو وہ 1,20,000 روپے کما لیتا، صحیح، تو نقصان اس کا بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک آسان صورت یہ ہوتی ہے، باقی تو یہی ہے کہ جو ان کا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے یہ شرعی رہنمائی لیں گے تو پھر جو بھی آسان صورت ہوگی وہ بیان کر دی جائے گی۔ مزید چل کے ناظرین مضاربت پر گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے۔ مزید کال۔ جی میرا نام فیصل ہے اور میں دادو سے بول رہا ہوں۔ نمازوں میں پہلی پڑھی جانے والی سنتیں کیا نماز کے بعد کے فرضوں کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی، نماز پہ صورتیں وغیرہ سنتوں کے متعلق یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جو پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں نہیں، یعنی کسی کی سنتیں چھوٹ گئیں، جی، تو یہ مختلف نمازوں کا مختلف حکم ہے اس میں۔ صحیح، جیسے فجر کی نماز کی سنتیں کسی کی رہ گئیں، یعنی ایسے وقت میں یہ مسجد میں آیا کہ اس کو معلوم ہے کہ اب اگر میں سنتوں کی ادائیگی کروں گا تو میری جماعت نکل جائے گی، یعنی امام صاحب سلام پھیر دیں گے، صحیح، تو اس صورت میں اس کو حکم یہ ہے کہ یہ فرض میں شامل ہو جائے۔ صحیح، اور اگر اس کو امید ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے مل جائے گا امام کے ساتھ تو پھر اس کو یہی حکم ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، صحیح، تو اس لیے اس کو یہی حکم ہے کہ یہ سنتیں پڑھے اور پھر شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہوا، اس کو پتہ ہے امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اب یہ شامل ہو جائے، صحیح ہے، اب فجر کے وقت کے اندر سنتیں ادا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج طلوع ہوگا، اس کے 20 منٹ کے بعد اب اگر یہ پڑھنا چاہے گا تو زوال کے وقت سے پہلے یہ فجر کی سنتیں ادا کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آ گئی ظہر کی سنتیں، صحیح، جو سنتیں قبلیہ ہیں۔ ظہر کی سنتیں اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے، ظہر کی نماز کے ٹائم کے اندر۔ صحیح، اسی طرح جمعے کی سنتیں رہ گئی ہیں، جو سنتیں قبلیہ ہیں، 4 سنتیں موقدہ ہیں جمعہ کے دن بھی، وہ بھی اگر رہ گئی ہیں تو ان کو بھی بعد میں ظہر کے وقت میں پڑھے گا۔ صحیح، اور عصر کی اور عشاء کی جو پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان کا یہی وقت ہے، فرائض پڑھ لیے تو اب ان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چل کے ناظرین آئیے آپ کی ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ تو ایک تفصیلی، ہاں یہ کافی تفصیلی گفتگو ہی ہے، ظاہر ہے پورا سجدہ صاحب کا باب ہی معلوم کر لیا بزرگوں نے کہ سجدہ صاحب کب لازم ہوتا ہے۔ دیکھیں عمومی طور پر جو علماء نے مسائل بیان کیے ہیں کچھ، وہ تھوڑے سے میں بیان کر دیتا ہوں، صحیح، اور عام طور پر لوگ اس کا دھیان بھی نہیں رکھتے، صحیح، بالخصوص یہ والا مسئلہ تعدیل ارکان۔ ٹھیک، تعدیل ارکان یہ کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قوما کہا جاتا ہے، یہاں پر 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، یعنی جب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اب سبحان اللہ کہا جائے، ختم ہو جائے، پھر سجدے میں جائے، اتنی مقدار یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اچھا، سبحان اللہ جیسے آپ نے کہا جائے تو یہ کھڑے ہونے والا خود کہیں گے یا کوئی دوسرا نہیں کہے گا تو کوئی بھی نہیں، صحیح،
کہے گا تو کوئی بھی نہیں، یہاں کی جو تسبیح ہے اللہم ربنا ولک الحمد وہی پڑھی جائے گی، جی جی، مگر یہاں پر اتنی مقدار میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح رکوع ہے اور سجود ہے، دو سجدوں کے درمیان جب ٹھہرتے ہیں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ہے، مگر عمومی طور پر دیکھا گیا ہے لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر کسی نے تعدیل ارکان چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، یعنی اگر غلطی سے اس سے چھوٹ گئے ہیں، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ عمومی طور پر دیکھا ہے، بالخصوص دو سجدوں کے درمیان جو جلسے کا وقت ہے اس کو کوئی بھی مکمل نہیں کرتا، حالانکہ آرام سے بالکل سیدھا بیٹھنا ہے اور اس کے سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، مگر عمومی طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں کرتا، تو مطلب تھوڑا ایسا نہ ہو کہ ناظرین کہ یار میں تو کرتا ہوں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا۔ اچھا، وہ کوئی بھی نہیں کرتا کا جملہ آ گیا، یعنی اکثریت کو دیکھا گیا ہے، یعنی بہت عرصے سے جو لوگ نماز کی ادائیگی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، اس کے باوجود شاید توجہ نہیں کرتے یا شاید ایک عادت بن گئی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی ادائیگی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد ہے نمازیوں کی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کا دھیان نہیں کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اس حوالے سے کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے احکام امی اہل سنت کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر یہ واجبات موجود ہیں، 30 واجبات آپ نے اس میں لکھے ہیں، تو آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہاں سے آپ کو یہ معلومات مل جائے گی۔ اگلی ویڈیو کال۔ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے بھولے سے گزر جائے تو کیا حکم ہے، اور جان بوجھ کے اگر گزر جائے تو کیا حکم ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ بھولے سے اور جان بوجھ کر دو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص غلطی سے گزر گیا نمازی کے سامنے سے، ایک تو یہ کیفیت ہے گزر رہا تھا، نمازی کے سامنے پہنچا، اس کو پتہ چل گیا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے پلٹ آئی، کیونکہ اس کے سامنے پہنچا ہے، سامنے سے واپسی آ جائے گا، اس کو گزرنا نہیں کہیں گے۔ صحیح۔ اور جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے، صحیح، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر گیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مداربت پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک دو SMS شامل کر کر ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے یہ کامران بھائی ہیں سبز پور یعنی خیر پور سے، آپ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ نوافل پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، یعنی صحیح جو وقت ہے وہ ارشاد فرما دیں، صحیح اوقات نوافل کے کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نمازوں کے نوافل ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو عمومی طور پر جو نوافل موجود ہیں وہ نمازوں کے بعد ہی ہیں، جیسے ظہر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء جو نمازوں میں شامل ہیں، نمازوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اشراق اور چاشت کی نماز ہے، ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ تیسرا تہجد کی نماز ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اور ایک طریقہ کار مقرر ہے۔ پھر صلاۃ الاوابین ہے جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک۔ پھر صلاۃ اللیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو تہجد کی نماز ہے کہ عشاء پڑھی اور عشاء پڑھ کے کچھ دیر سویا پھر اٹھ کر نماز پڑھی، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور صلاۃ اللیل یہ ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد سویا نہیں اور اب ویسے ہی نوافل کی ادائیگی کی، تو یہ اس کے صلاۃ اللیل کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نوافل میں جو سب سے افضل ہے وہ تہجد کی نماز ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر انسان سو جائے اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کے ٹائم میں پڑھے، سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ایسے بھی اوقات ہیں کہ جس میں نوافل ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ گفتگو میں آتے رہتے ہیں، اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اوقات کون سے ہیں۔ یہ آپ سے ایک سوال ہمارا اپنا ہے، آپ اس کا جواب تلاش کریں، ورنہ آخر میں ہم اس کو آپ کا جواب پیش کریں گے۔ اچھا حضور، سوال یہ ہے کہ فرض اور واجب جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہم اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں علماء نے یہی تحریر فرمایا ہے کہ انسان اپنی ہر طرح کی نیکی، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، فرائض ہوں، واجبات ہوں، ہر طرح کی نیکی جو مسلمان کرتا ہے وہ اس کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔
اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ جواب تلاش کریں، تو یہ پھر توجہ ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سلسلہ چھوڑ کر اس میں لگ جائیں. ابھی آپ پورا سلسلہ دیکھیں، انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو ہم بتا دیں گے. مداربت کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی ہماری، یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارا کپڑا ہو اور وہ سامنے والے کو دے کہ یہ کپڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس میں کاروبار کریں اور پھر نفع برابر ہو جائے گا، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے مداربت کا. اچھا. جیسے شرکت بالمال میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، جی جی، یہاں پر بھی روپیہ پیسہ ہونا چاہیے. یہ کپڑا اگر اس کو دے گا تو یہ مداربت درست نہیں ہوگی. جی. طریقہ کار یہی ہوگا کہ یہ اس کو رقم کی ادائیگی کرے. اب وہ رقم کی ادائیگی کے بعد اب کوئی بھی کاروبار، جیسے مثال کے طور پر کپڑے کا کام ہی کرنا چاہتے ہیں، تو کپڑے کا کام ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو رقم ادا کرے. ٹھیک ہے. اب وہ کپڑا خریدے، اگرچہ اس کے مشورے سے خریدے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ابتداءً جو چیز انویسٹ کی جائے گی وہ رقم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ثمن ہونا چاہیے، رقم ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں روپیہ پیسہ ہے. اچھا، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں. اب ظاہر 5 لاکھ روپے مثال کے طور پر رقم ہے. اب جب وہ کاروبار کرنے نکلے گا تو ضروری نہیں ہے کہ پورے 5 لاکھ ہی خرچ کرے، ابتداءً 1-2 لاکھ روپے کا وہ سامان لے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی رقم میرے پاس رہے گی، آپ ضرورتاً مجھ سے لیتے رہیں اور خرچ کرتے رہیں؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ طے ہوا کہ 5 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے اس 5 لاکھ روپے میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو 5 لاکھ روپے میں اگر کام کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے پیسے اس کے حوالے کرنے ہوں. ٹھیک ہے. رقم کو روک کر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. صحیح. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کام کرو، 1 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس سے کام کرو. میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر 1 لاکھ روپے انویسٹ کر دوں گا، کچھ عرصے کے بعد پھر 1 لاکھ روپے انویسٹ کر دوں گا. یہ الگ صورت ہو جائے گی. جب ابتداءً طے یہ ہوا ہے، معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اتنی رقم ہم نے انویسٹ کرنی ہے، تو وہ ساری کی ساری رقم اس کے حوالے کرنی پڑے گی. یعنی اس کا اس حوالے سے بھی انٹرفیئر نہیں ہو سکتا کہ یہ رقم کو روک لے. ہاں اگر سامنے والا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، تم اپنے اکاؤنٹ میں رکھو پیسے، میں جب چاہوں گا رقم نکال لوں گا، تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کی مرضی ہوگی تو رقم نکلے گی ورنہ نہیں نکلے گی. تو یہ ایک تو انٹرفیئر کرنا ہو جائے گا اس کا، اور دوسرا رقم اپنے پاس روکنا ہو جائے گا. تو یوں مداربت درست نہیں ہوگی. اچھا، نفع کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی نفع ہم اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں یا کیا نفع؟ اس میں نفع اپنی مرضی سے طے ہو سکتا ہے. اچھا، مثال کے طور پہ پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں. ایک شخص نے انویسٹ کیا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، آپس میں یہ پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں. برابر بھی کر سکتے ہیں، جیسے دونوں نے 50% رکھ لی، اور اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کام کرنے والا چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ رقم ملے، اس نے 60% اپنا نفع رکھ لیا، جس نے رقم دی ہے اس نے 40% نفع رکھ لیا، اور یہی طے ہو گیا. تو ایسا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور اگر نقصان ہوا تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا جو آپ نے بیان کیا؟ نہیں، نقصان میں یہ صورت نہیں ہوگی. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر مداربت کے اندر ٹوٹل جتنا بھی نقصان ہوگا وہ سارے کا سارا رب المال کا ہوگا. جو انویسٹر ہے، جس نے انویسٹ کیا ہے، اس کا نقصان ہوگا. نقصان اصل میں دونوں کا ہی ہو رہا ہے. صحیح. لیکن محسوس ایک کا ہوتا ہے. محسوس ایک کا ہوتا ہے بظاہر، کیونکہ پیسے کے نقصان کو ہی زیادہ تر نقصان شمار کیا جاتا ہے. جی. محسوس ایک کا ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ نقصان دونوں کا ہوتا ہے. اس کی رقم ضائع ہوتی ہے، اور جو کام کرنے والا جو مدارب ہے اس کی اتنے عرصے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، مداربت پر گفتگو چل رہی ہے، مزید ہوگی. آئیے آپ کی ویڈیو کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وہ وضو کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ ہم گر رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ قطرات کا مسجد کے احاطے میں گرنا یہ صحیح ہے یا اس کی کچھ وضاحت فرمائیے. اچھا، یہاں میں ان کی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا اہتمام کی ہم اپنے اندر کمی پاتے ہیں. یعنی اذان 20 منٹ پہلے ہوتی ہے عموماً، اذان کے فوراً بعد بھی اگر نماز کی تیاری آدمی شروع کرے تو اس طرح کی کیفیت میں وہ مبتلا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے. اب جب جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر بھاگ دوڑ شروع ہوتی ہے. جو نمازی ہوتے ہیں ایک تعداد، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وضو کر کے وہ ہاتھ گیلے ہیں، پانی ٹپک رہا اور بھاگے وہ مسجد کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں اگر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں. تو اگر ایک مفصل اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں، اول تو یہ کہ بہتر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے آپ وضو کر کے جائیں، تو یہ والی کیفیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.
افضل بھی ہے گھر سے وضو کر کے چلے جائیں. اول تو یہ والی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے جو آپ نے بیان کی کہ جلدی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وقت پہ چلے جائیں گے تو پھر بھی یہ والی کیفیت نہیں ہوتی. ٹھیک. اب تیسرا سائل کا سوال ہے. اس کا حکم تو یہ ہے کہ اگر اس طرح قطرے گریں گے، مستعمل پانی یہ ہوتا ہے، اس کے قطرے اگر گریں گے تو یہ قطرے گرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ کی بات ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. صحیح. تیسری صورت یہاں پر یہ بھی پائی جاتی، ایک تو یہ جو پانی کے قطرے گر رہے ہیں اگرچہ بظاہر یہ ان میں کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر چونکہ یہ مستعمل پانی ہے، مستعمل پانی مسجد میں گرانا یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب لوگ مسجد میں وضو کرتے ہیں، وہی جیسے آپ نے کہا کہ بس اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، مسجد میں وضو کرتے ہیں، عمومی طور پر ظاہر ہے ہمارے پاؤں پہ مٹی لگی بھی ہوتی ہے. صحیح. اب وہ جلدی جلدی میں پاؤں دھوتے ہیں. اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جلدی میں پاؤں دھوئے اور جلدی جلدی مسجد میں آ گئے اور وہ مٹی کے داغ لگتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی مسجد ظاہر ہے آلودہ ہوتی ہے. اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ایک تو وہی پانی والی صورت ہے کہ مستعمل پانی گرے گا، اور پھر مسجد کو بھی گندا کرنا اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. جی مزید کال. میرا نام محمد منیر احمد ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک انسان جس کی عمر 15 سے 20 سال ہے اور اسے نماز پوری طرح ادا کرنا نہیں آتا، اسے اسلامی معلومات بہت کم ہے، کیا وہ نماز جو پڑھتا ہے اور نماز کے فرائض جو کم معلوم ہے، کیا نماز اس کی جائز ہو سکتی ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ ہاں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان 15 یا 20 سال کا ہے تو الحمدللہ عز و جل جو مسلمان ہے وہ اس کو انسان ہی قرار دیا گیا ہے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو عالم ہے وہ انسان ہے اور جو عالم نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. اب یہاں عالم سے مراد فقط وہی شخص نہیں ہے جس نے 8 سال جو ہے وہ درس نظامی کیا ہوا ہے یا 6 سال درس نظامی کیا ہوا ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، جو دین کا علم ہے. اس سے مراد دین کا علم ہے. ٹھیک ہے. اب 15-20 سال کی عمر ہوگی، انہوں نے کہا کہ دوسرے علوم اسکول وغیرہ میں تو وہ پڑھتے ہیں، دوسرے علوم تو ان کو آتے ہیں، مگر یہ والا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ دوہرا گناہ ہے ایک اعتبار سے. ایک تو علم حاصل نہیں کیا، پھر دوسرا نماز کی ادائیگی کی یا دیگر جو بھی افعال یا اعمال جو واجب ہیں یا فرض ہیں جو شریعت نے لازم کیے ہیں وہ ادا کیے اور غلط ادا کیے، علم بھی حاصل نہ کیا، تو یہ دوہرا گناہ اس شخص کے سر پہ لازم ہوگا. صحیح. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، حالانکہ مشکل نہیں ہے. صحیح. جیسے نماز کے احکام کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، وہ نماز کے احکام کتاب ہی پڑھ لی جائے تو ہم اپنی نماز کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں نماز کے کچھ تو ایسے مسائل ہیں جو بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. بعض اوقات نماز میں کوئی ایسا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ عالم دین بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر دیگر علماء سے مشاورت کرنی پڑتی ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. صحیح. جو نماز کے عمومی مسائل ہیں وہ تحریر کیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء سے پوچھ لیا جائے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی 8 سال کے لیے 10 سال کے لیے بیٹھ کے مدرسے میں پڑھیں گے تو ہمیں نماز کے مسائل آئیں گے. صحیح. جس طرح دوسرا اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی اگر اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں سادہ الفاظ میں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے کثیر مواد اس حوالے سے دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو، روزے کا موضوع ہے، زکوٰۃ کا موضوع ہے، حج کا موضوع ہے، نماز کا موضوع ہے، اور نماز کے تحت جتنے ذیلی موضوعات آتے ہیں سب موجود ہیں. نماز کے احکام ہی اگر پڑھ لی جائے تو کافی ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو ظاہر ہے اگر نماز سیکھی نہیں ہے اور نماز کی ادائیگی یوں ہی کرتے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی. صحیح. جی ویڈیو کال. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا، خطبے کے دوران سنتوں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. صحیح. امام ممبر پر بیٹھ گیا آ کر، اور یہاں ممبر پر بیٹھنے سے مراد بیان کرنے کے لیے آنا نہیں ہے، یہ جو خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے اس کی بات ہے. صحیح. جب امام صاحب آ کر بیٹھ گئے اس وقت سے لے کر جب تک نماز کا سلام نہیں پھر جاتا تو اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، سنتیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہاں جو صاحب ترتیب ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کو اپنی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک. جی اگلی ویڈیو کال. نماز ختم ہونے کے بعد اکثر لوگ نمازی کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کو دیکھ رہے ہوتے منہ کی طرف کھڑے ہو کے، ایسا کرنا صحیح ہے؟
اچھا اس میں ان کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جن کے پیچھے نکلنا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا سر پہ کھڑے ہو گئے آگے بار بار. وہ اب جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے بیچارہ وہ بے چین سا ہوتا ہے کہ یار میں 2 رکعتیں جلدی سے پڑھوں تاکہ یہ میرے سر پہ کھڑے ہیں تو یہ نکل جائیں. اب کیا فرمائیں؟ دیکھیں ویسے تو جب نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد جب جماعت ہو چکی ہے تو تھوڑا سا لوگ بکھر جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو پتہ چلے کہ جماعت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. مگر بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ طویل صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور 20 25 30 صفیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ ممکن نہیں ہو پاتا. عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے وہاں پہ وہیں کھڑے ہو کے اطمینان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر لینی چاہیے. اب وہ پہلی یہ دوسری صف سے وہ نکلتا ہے پیچھے جانے کے لیے، اب پیچھے جانے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملتی اور پھر واپس جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا وہاں بھی جگہ نہیں ملتی. اب وہ والی کیفیت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی. اب یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب یہ نمازی کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا تو یہ تو ہے ہی گناہ. یہ نمازی کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوگا تو یہ گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ گناہ ہے. اگر یہ نمازی کی طرف چہرہ نہیں بھی کرے گا، ایک دفعہ نمازی کی بھی اس پہ نظر پڑ گئی کہ اب یہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ میں نے کب سلام پھیرنا ہے، اگرچہ یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، جو نمازی نماز پڑھنے والا ہے وہ بیچارہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں ممکن ہے اور اس کو ضرورت ہے جانے کی وہاں پہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے. پھر اس میں یہ بات بھی عمومی طور پہ پائی جاتی ہے کہ لوگ نمازی کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں اور یہ ایک اور گناہ ہے. اچھا SMS جو موصول ہوئے اس میں ایک SMS یہ بھی ہے کہ داڑھی شریف رکھنے کی ایکچوئل جو صحیح عمر ہے وہ کیا ہے؟ 25 سال 30 سال کیا ہے؟ دیکھیں داڑھی رکھنے کی عمر یہ ہے کہ جب داڑھی آ گئی ہے تو داڑھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ داڑھی رکھنے کی عمر ہے. 25 سال 30 سال 20 سال 40 سال داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے. جو ہی داڑھی آ گئی ہے تو اب داڑھی رکھنی ہے، داڑھی کو منڈوا نہیں سکتے. جیسے جب داڑھی اگنا شروع ہوتی ہے آنا تو ظاہر ابتداً تھوڑی کے نیچے چند بال آتے ہیں نا، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری جو داڑھی ہے یہ پوری داڑھی ہے نا، جب یہ پوری ہو جائے گی تو رکھ لیں گے. تو اب 2-4 بال آئیں ابھی. دیکھیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. صحیح، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کا مشاہدہ سب لوگوں کا ہی ہوگا کہ جب بھی داڑھی آئے گی تو داڑھی کے ہلکے ہلکے بال ہی آئیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ داڑھی گھنی ہو جاتی ہے. صحیح، یہ عذر نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ عذر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھی نہیں لگتی. صحیح، یعنی کسی کے یہاں پہ تھوڑے سے بال آ گئے، یہاں پہ بال آ گئے، یہاں پہ بال آ گئے، تو اب وہ کہتا ہے کہ اچھی نہیں لگتی. تو داڑھی تو اچھی ہی ہوتی ہے، کسی کو اچھی نہیں لگ رہی تو یہ اس کی نظر کا قصور ہے. صحیح، کیونکہ داڑھی رکھنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی داڑھی رکھی. تو جو کام سب انبیاء نے کیا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا، تو اس کے متعلق یہ الفاظ بہت ہی نامناسب ہیں کہ اچھی نہیں لگتی یا اس طرح کا مسئلہ ہے. پھر وہ یہ سوچتے ہیں، بعض اوقات بلیڈ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے. وہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے، ایک دفعہ بلیڈ لگا لیا پھر داڑھی رکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. مدینہ شریف کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مداربت میں رب المال یعنی کہ پیسے دینے والا یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں شہر میں ہی کام کرنا ہوگا؟ وضاحت فرما دیجیے. جی مداربت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو رب المال ہے، جو انویسٹر ہے، جو پیسے دینے والا ہے، وہ بعض اوقات سامنے والے کو پیسے دے دیتا ہے. ایک ہی شہر میں دونوں رہتے ہیں، وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ بھائی فلاں کام تم کرو، یا اس کو کہہ دیتا ہے جو بھی کام تم کرنا چاہو کرو. اب وہ سامنے والا کام کرتا رہتا ہے. اس کو مداربت مطلقہ کہتے ہیں کہ اس نے اجازت دے دی جیسا مرضی کام کرو. اور بعض اوقات جو پیسے دینے والا ہے، جو انویسٹر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کام اگر یہ شخص کرے گا، اس کو اس کام کا تجربہ بھی ہے، تو پھر وہ قید لگا دیتا ہے کہ بھی تم نے فلاں کام کرنا ہے اور شہر سے باہر نہیں جانا. تو اس طرح کی اگر وہ قید لگاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اور جو مدارب ہے، جو کام کرنے والا ہے، اب اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا. جی آڈیو کال. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جواب ارشاد فرما دیں. رات اللیل میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں سے تو ہزاروں ثابت ہیں، اب دیکھیں مفتی صاحب کتنے بتاتے ہیں.
اصل میں جو سوال ہے وہ شاید اس طرح سے ہے کہ ایک ہی سلام سے کتنے نوافل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. تو جو سب سے بیسٹ، سب سے بہتر صورت ہے وہ ایک سلام کے ساتھ 2 نوافل پڑھنے کی ہے. 4 کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، پڑھ سکتے ہیں. باقی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ساری رات بھی ادائیگی کر سکتے ہیں نوافل کی. باقی بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے اس کو اگر فالو کیا جائے تو وہ بہتر ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا کہ تہجد کی نماز کے ٹائم اس وقت میں اٹھتے کہ تہجد کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام فرما لیتے. تو یہ وقت اگر اختیار کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک. بنت عبدالاحد ہیں پنڈی سے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر والدین، ماں باپ پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے بولنے سے منع کر دیں تو کیا ان کی یہ بات مانی جائے گی؟ دیکھیں اب یہ اسلامی بہن کا سوال ہے. اب والدین نے کس وجہ سے منع کیا ہے وہ وجہ معلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے منع کیا ہے. اور رشتہ داروں سے کون سے رشتہ دار مراد ہیں، محارم ہیں، غیر محرم ہیں. اور پڑوسیوں سے ظاہر ہے اگر منع کیا ہے والدین نے تو ٹھیک ہے، ان سے بات چیت کرنا اسلامی بہن کا کوئی کام نہیں ہے کہ پڑوسیوں سے بات چیت کرے. اگرچہ پڑوسیوں کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان سے بھی اگر بات کرنے سے منع کیا ہے کسی وجہ سے تو ان کو رک جانا چاہیے. باقی وجہ کیا ہے وہ معلوم ہوگی تو پھر ہی بتایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمایا، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. نماز میں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا کیسا؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی چند صورتیں ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ فقط آنکھ کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو یوں گھما کے دیکھا جائے، مکروہ تنزیہی ہے ایسا کرنا. گردن گھمائیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر سینہ ہی پھیر لیا کسی طرف دیکھنے کے لیے تو یہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے. دعا کے اندر جو یہ کہتے ہیں، اگر ایسا کہا جائے کہ یا اللہ عز و جل تو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت فرماتا ہے، تو کیا اس طرح ہم دعا میں کہہ سکتے ہیں یہ جملہ؟ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اوپر شفقت فرمانے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، تو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع شروع ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد. تو آج جمعرات ہے، میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی جہاں جہاں ہوں شرکت کرنے کی کوشش فرمائیے. اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں شرکت کا آپ کو مطلب ترکیب نہیں بن رہی ہے، پہنچ نہیں پا رہے یا دور ہے، تو مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ براہ راست دکھایا جاتا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آج کے اجتماع میں ہم شرکت کریں گے. اچھا حضور، مداربت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اس حوالے سے آخری سوال کریں گے، پھر آئندہ بھی ہم اس سلسلے کو لیں گے. اگر مداربت جو ہے وہ فاسد ہو جائے، یعنی ایک کے لیے نفع کی مخصوص مقدار 5000 رکھ دیا جائے، تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی کس کو کتنا نفع ملے گا؟ ہاں دیکھیں، ایسا ہے، بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، ایک نے دوسرے کو پیسے دیے اور کہا کہ میں 5000 روپے نفع میں لوں گا، باقی جتنا بھی نفع ہوگا وہ تمہارا نفع ہوگا. تو نفع کی اس طرح مخصوص مقدار کسی ایک کے لیے بھی رکھ دینا کہ یا مدارب کو ملے گی یا رب المال کو ملے گی، تو اس سے مداربت فاسد ہو جائے گی. پرسنٹیج طے کرنی ہوتی ہے، اتنے فیصد اس کو ملے گا، اتنے فیصد اس کو ملے گا. یہ کیا تو مداربت فاسد ہو جائے گی. اب جب مداربت فاسد ہوگی، کام تو کیا تھا، 6 مہینے، سال، 2 سال کام تو کرتے رہے، مگر اب مداربت فاسد ہو گئی، تو اب نفع کس کو ملے گا، کس کو نفع نہیں ملے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا بھی نفع ہوا ہے وہ سارے کا سارا جو نفع ہے وہ رب المال کا ہے. یعنی جس نے انویسٹ کیا تھا، سال بھر کام کیا، لاکھ روپیہ نفع ہوا، یہ سارے کا سارا جو نفع ہوگا یہ رب المال کا ہوگا. ٹھیک. اور پھر جس نے کام کیا تھا، جو مدارب تھا، اس کو اس طرح کے کام کرنے کی جو اجرت مثل ہے، یعنی عام طور پر اس طرح کا کام کرنے کی مہینے کی کتنی اجرت دی جاتی ہے، جو اجرت عام طور پہ دی جاتی ہے اتنی اجرت اس کو دی جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، 1-2 کالیں ہم آپ کی شامل کر لیتے ہیں. میرا نام احمد ہے. مچھلی کی جو کلیجی ہوتی ہے نا، اس کا وہ کلیجی کھا سکتے ہیں کیا حلال ہے یا حرام ہے، وہ مجھے معلوم کرنا ہے. جی، مچھلی کی کلیجی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی، اگلی کال. سامنے یہ سوال ہے، جمعرات والے دن چراغ اور اگربتی جلانا یہ جائز ہے گھر میں کہ نہیں؟ اچھا، یہ ہوتا ہے گھروں میں نا، اگربتی وغیرہ جمعرات کے دن خصوصی اہتمام کرتے ہیں لوگ، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، روایتوں میں 2 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فقط آنکھ کے اندر کا کام کرنے کی جو اجرت دی جاتی ہے، جو اجرت عام طور پہ دی جاتی ہے اتنی اجرت اس کو دی جائے گی. ٹھیک. روایتوں میں
جو روحیں ہیں ان کا جمعرات کے دن گھر پہ آنے کا ذکر موجود ہے جی وہ شاید یہی وجہ ہے کہ بالخصوص جمعرات کے دن اگر بتی جلائی جاتی ہے، اسی طرح چراغ وغیرہ بھی جلائے جاتے ہیں. اگر بتی جلانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خوشبو کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مگر جو چراغ جلایا جاتا ہے اس کی ممانعت ہے، یہ نہیں جلا سکتے، یعنی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اس کی صحیح. لائٹ بھی جل رہی ہے، چراغ بھی جل رہا ہے، صحیح، تو وہ مال کو ضائع کرنا ہے، صحیح. وہ نہیں جلا سکتے. اگر بتی خوشبو کے لیے ہوتی ہے وہ جلا سکتے. ٹھیک جی، آخری کال لیں گے. میرا نام محمد عتیق جیلانی ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ یہ جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، لیکن کتنی دوری سے گزر سکتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والا، یہ سوال ہے میرا. جی، مسجد میں کتنی دور سے گزر سکتا ہے؟ اول تو جو نمازی کے آگے سے گزرے گا وہ تو گناہ ہے جان بوجھ جو گزرے گا. باقی کتنی دوری سے گزر سکتا ہے، تو دیکھیں مسجد کا تو یہ حکم ہے کہ مسجد میں اگر کوئی نمازی بالکل مسجد کی آخری صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے جی اور اس کے بیچ میں حائل کوئی سترا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد کی پہلی صف میں سے بھی اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے. مسجد کے بارے میں یہ حکم ہے. اور اگر کسی میدان میں کھلی جگہ میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہے تو جو موضع سجود ہے جہاں پر نمازی کی جہاں تک نظر جاتی ہے 3 صفوں کی مقدار ہے، اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا مداربت کے موضوع پر ابھی کئی سوال اس کے باقی ہیں. آئندہ جمعرات انشاءاللہ عز و جل مزید اس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جمعہ ہے، رات تقریباً 12:30 بجے یہ سلسلہ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا. تو جو ناظرین ابھی شریک ہوئے پورا نہیں دیکھ پائے، بہت اہم موضوع تھا، تو کل رات آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.